اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین کا۔ السلام علیکم۔ بات کریں گے ہم طاق راتوں پر۔ پھر بات کر رہے تھے کل بھی ہم، ایک موضوع تھا ہمارا صدقہ اور خیرات، اس کی اہمیت پر، کیونکہ سال میں یہ تمام چیزیں مسلمانوں پر فرض کہیں، واجب کہیں، ہمارے دین میں یہ ہمارا رکن ہے زکوٰۃ کا، ہمیں یہ دینی ہوتی ہیں۔ اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ پھر طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر رات ہوتی ہے آخری عشرے میں، وہ کیسے ڈھونڈیں، کیسے پتہ چلے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر آج ہم بات کریں گے اسپیشلی کچھ سماجی ایکٹیویٹیاں، کچھ کیا بہت زیادہ ہوتی ہیں اسپیشلی کراچی میں، تو وہ جو سماجی تنظیمیں جو بڑے بڑے بل بورڈ لگاتی ہیں وہ ہمارے زیر بحث تھی کل بھی۔ آج بھی ایک صاحب تشریف لے کر آئے ہیں، وہ بھی خود کو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا سماجی رہنما ہوں اور میں کئی خدمات انجام دیتا ہوں عام لوگوں کی۔ آپ کا اسم گرامی ہے اس میں سید حبیب الحسن جعفری، اور آپ ارسلان ہیلپ لائن کے چیئرمین ہیں۔ بڑے سماجی آپ کی خدمات ہیں، تعارف میں نے کروا دیا ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں وہ شخصیت۔ بہت شکریہ سر ارسلان صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ حبیب جعفری صاحب کے پاس میں آتا ہوں، میں پہلے تعارف کروں۔ ایک اور صاحب ہمارے ساتھ آپ نے پورا رمضان ان کو سنا ہے، بڑا دھیما بولتے ہیں، اہل سنت الجماعت سے آپ کا تعلق ہے، بے باک گفتگو کرتے ہیں، مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب۔ سیالوی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ سمی ہمیں اچھی خوبصورت نعت اور منقبت سناتے ہیں۔ سمی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ذرا میں پہلے ارسلان صاحب سے ایک گفتگو کر لوں، پھر میں سیالوی صاحب کے پاس آتا ہوں کیونکہ وہ شرعی معاملات ہمیں بتائیں گے۔ ارسلان صاحب آپ بھی سماجی رہنما ہیں، تو یہ سماجیات کا لبادہ تو نہیں اڑا ہوا آپ لوگوں نے؟ سکون سے بیٹھیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اور انما الاعمال بالنیات، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لبادہ تو بہرحال اوڑھنے والے اوڑھتے ہوں گے، لیکن ہم جو کچھ سامنے ہیں بظاہر ہیں وہی اندر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جتنے کام کیے ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں سے یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کی ہی مہربانی ہے، اور اسی کی مہربانی کی وجہ سے آج ہم نہ صرف محدود بلکہ کافی بڑے ایریے میں یہ ہم ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نہیں تو یہ جو تزئین و آرائش اور یہ جو بڑی بڑی مارکیٹنگز ہوتی ہیں اس پر بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ اپنی جیب سے آپ لوگ خرچ کریں نا، یہ صدقہ خیرات اور اس طرح کے پیسوں سے کیوں خرچ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ارسلان ہیلپ لائن ویلفیئر ٹرسٹ کا نہ تو کبھی آپ نے کوئی سائن بورڈ دیکھا ہوگا آج تک، نہ کسی ٹی وی پہ آپ نے اپیل دیکھی ہوگی۔ ہم ہاتھ اس طرح پھیلاتے ہیں اس رب کے آگے جو سب کچھ دیتا ہے کہ وہی دے گا تو مدد ہوگی، اس کو اگر منظور ہے تو غیب سے مدد ہوتی ہے، اور جو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہو رہی ہے مدد۔ کتنا کام کرتے ہیں آپ سال بھر میں، کتنی مالیت کا کرتے ہیں؟ دیکھیں پورے راشن میں رمضان المبارک میں مسلسل راشن تقسیم کر رہے ہیں ان بیواؤں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان یتیم بچوں کے لیے راشن پہنچا رہے ہیں جنہیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ہم روڈوں پہ افطاریاں کروا رہے ہیں مختلف جگہوں پر، سڑکوں پر افطاریاں آپ لوگ کروا رہے ہیں، اچھی باتیں کروائیں، پھر آپ راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، جی عزت نفس مجروح کرتے ہیں آپ لوگ۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ جب آپ راشن دیں تو کوشش کریں کہ رات کے اندھیرے میں دیں، صحیح، تاکہ کسی کی آنکھیں لیتے ہوئے نم نہ ہوں۔ اگر لیتے ہوئے کسی کی آنکھیں نم ہو گئیں تو وہ آنسو کا ایک قطرہ بھی آپ کے تمام اعمال کو بہا کے لے جائے گا۔ اس طرح مدد کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہو اور مخلوق خدا خوش ہو رہی ہو اور دعائیں دے رہی ہو۔ بظاہر جو لوگ کیمرے لگا کر ٹرک کھڑے کر کے بازاروں میں چوکوں میں آٹا بانٹ رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو واقعی حقدار ہیں۔ بے شمار بوڑھی مائیں نہ تو سڑک پر آ سکتی ہیں نہ آٹا لے سکتی ہیں۔ نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں آپ کو کال کروں گا، سر مجھے یہ 2-4 لوگ ہیں ہمارے، ذرا بھجوا دے 2-4، ساجد بھائی بھجوا رہے ہیں۔ اب ساجد بھائی نے پتہ نہیں کس کو دے دیے، آپ کو کیسے پتا؟ جی ساجد بھائی بہت اچھا سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم 12 مہینے کنٹینیو کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت۔ ہمارا
مقصد ہی ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو واقعی ہی ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کی کال سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا کسی اور کی سفارش سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے جواب اللہ کو دینا ہے, ساجد صاحب کو نہیں دینا. میں وہ کام کروں گا جو واقعی میں سمجھوں گا کہ اس کو دینا چاہیے, یہ مستحق ہے. پیسے کون دیتا ہے آپ؟ جی, پیسوں کے. کون دیتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا اللہ دیتا ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سن 2004 سے ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. ہمارے وہ لوگ جو ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ راشن میں حبیب صاحب آپ لگا دیجئے, یہ افطاری میں لگا دیجئے, یہ آپ اس مد میں لگا دیجئے, اور مسلسل ایک سسٹم کے تحت ہم یہ ڈسٹریبیوٹ وچ کائنڈ آف سسٹم, کون سا سسٹم ہے وہ بتائیں. ہمارے پاس ایک ٹیم ہے باقاعدہ. وہ کون لوگ ہیں, کون ہیں ڈونر, وہ آپ کے کتنی تعداد میں آپ کو پیسہ آتا ہے, ان پیسوں کا آپ کیا کرتے ہیں؟ خرد برد تو نہیں کرتے, وہ پیسہ جائز کاموں میں لگتا ہے, نہیں لگتا؟ جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں ساجد صاحب انگلی اٹھانا بہت آسان کام ہے, کسی پر بھی آپ اٹھا دیجئے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, لیکن آپ جب کام کرتے ہیں تب آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, اور مختلف جگہوں پر ہیں, جو آپ یقین کیجئے مجھے نہیں جانتے, صرف میرے کاموں کو جانتے ہیں, اور وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ حبیب صاحب اتنے پیسے ہم آپ کو اس مد میں بھیج رہے ہیں, لگا دیجئے. یہ اعتماد ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے 12,500 ہینڈ پمپ اندرون سندھ ابھی تک لگا چکے ہیں 5 سال میں. 12,500 کہنا بہت آسان ہے, لیکن آپ خیرپور, سکھر, سانگر, نواب شاہ کے ان علاقوں میں جائیے جہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں تھا. آج الحمدللہ بیشتر علاقوں میں لوگ خیرپور میں تو پانی ہے سر وہاں پہ. نہیں سر, آپ جائیں سالے پٹ میں, آپ ہمارے ساتھ کبھی وزٹ کریں, ہم آپ کو دکھائیں کہ خیرپور کتنا بڑا ہے. اور لوگوں کو صرف خیرپور سنا ہوا ضرور ہوگا, لیکن خیرپور آپ کے کراچی سے بھی 4 گنا بڑا ہے ایریا. اور ایسی جگہیں ہیں جہاں پر غربت کی انتہا ہے. میلوں دور سے بچے 45 ٹیمپریچر میں ایک خالی بوتل پیپسی میں پانی بھر کے نلوں سے لاتے ہیں جہاں پر ہینڈ پمپ ہے. ٹھیک ہے, آتا ہوں میں, مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سیالوی صاحب, طاق راتوں پر بھی ہم آج گفتگو کریں گے. وہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ 23ویں شب طاق رات ہے, 27ویں شب طاق رات ہے, 25ویں شب طاق رات ہے, یا کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی رات ہمیں نصیب ہو ہی جائے گی؟ اس پہ ذرا وضاحت کیجئے گا نا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السخی قریب من اللہ, صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم ساجد حسین صاحب, جیسا آپ نے فرمایا کہ کل کا ہمارا عنوان صدقہ خیرات چل رہا ہے, اور آج پھر ہم نے شب قدر کی فضیلت, شب قدر کی اہمیت, اور بالخصوص جو طاق راتیں ہیں اس کی وضاحت اپنے حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر کریں گے. پہلے میں اس خیرات, صدقہ خیرات پر ایک بات کر کے, تاکہ اس عنوان کو ہم کمپلیٹ کر کے پھر ہم شب قدر کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السخی قریب من اللہ, سخی اللہ کے قریب ہے. ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السخی قریب من الجنہ, سخی جنت کے قریب ہے. اور ایک مقام پر فرمایا, السخی قریب من الناس, سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا, السخی بعید من النار, سخی جہنم سے دور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے, البخیل قریب من النار, بخیل جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو سخی کی بہت بڑی اہمیت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے قریب کچھ گروہ بیٹھیں گے, ان میں سے علماء کرام کی جماعت ہوگی, حفاظ کرام کی جماعت ہوگی, قراء ہوں گے, اس میں حاجی ہوں گے, اس میں سخی ہوں گے. اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ قریب کون ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
جو محبت کے ساتھ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے ساجد بھائی، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اگر کوئی خوش بخت ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کرے سبحان اللہ. تو اس کھجور کے دانے کے بھی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کے سامنے جو ہے اس کے جو نیک اعمال ہوں گے اس میں اس کی ایک نیکی پہاڑ کے مانند ہوگی. سبحان اللہ. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی. تو کہا جائے گا کہ میرے بندے تو نے جو میری رضا کے لیے میرے راستے میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا، ہم اس کی پرورش کرتے رہے، اس سے پالتے رہے، آج وہ نیکی آپ کی پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے. تو یہ اتنا بڑی اس کی اہمیت ہے. اچھا، اسی طرح صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک نوجوان صحابی رسول حاضر ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، بتا زندگی کے ایام کیسے بیت رہے ہیں، صحیح، تیری زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے. تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے خاندان کے لوگ بڑے بڑے امیر اور کبیر ہیں، لیکن میرے ہاں شروع ہی سے لے کر اب تک غربت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، صحیح، اور وہ امیر کبیر مجھ پر توجہ نہیں دیتے غربت کی وجہ سے. اب حضور یہ محبت کی باتیں اپنے غلام سے فرما رہے ہیں تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس اپنے صحابی غلام سے آپ محو گفتگو ہیں، اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے، اللہ سبحان اللہ. اس کی زندگی بس اتنی بچی ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور لجپال نبی ہیں ہمارے اور اپنی امت سے بے مثل و بے مثال پیار کرتے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور جناب مولا علی شیر خدا کو بلاؤ. اصحاب رسول حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضور نے جو ہے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کوئی حسرت ہے، اس سے پورا کر دیا جائے. کیونکہ حضور جبریل بتا گئے کہ کل ظہر کے وقت اس نے مر جانا ہے. صحیح. اب حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی ایسی حسرت. تو وہ نوجوان رونے لگے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری 2 حسرتیں ہیں سب سے بڑی. ایک حسرت تو یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی کبھی میٹھا نہیں کھایا، اللہ، غربت کی وجہ سے میں میٹھا نہیں کھا سکا. اور ایک تو یہ حسرت ہے کہ میں میٹھا کھا لوں. دوسری حسرت یہ ہے کہ میں جوان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی کوئی نیک ہم سفر مل جائے. غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے. شادی کوئی مجھے رشتہ دینے کو تیاری نہیں ہے. تو اس پر پھر حضور نے اصحاب رسول کو بلایا اور اس کے بعد اس نوجوان سے پوچھا کہ بتا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے. اس نے کہا کہ ہاں، میرے چچا کی بیٹی ہے جو کہ نیک ہے، بہت ہی اچھی خاتون ہے، لیکن وہ غربت کی وجہ سے چچا جان مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حضور نے ان کے چچا کو بلوا لیا اور ادھر اصحاب رسول سے کہا کہ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ جائیں ایسا حلوہ بنائیں جو کہ زندگی میں آپ نے نہ بنایا ہو. اور حضرت ابو بکر صدیق اور جناب مولا علی شیر خدا کو حکم ہو گیا کہ اس کے لیے کپڑے خرید کر لائیں، کوئی چادریں لے کر آئیں، چرپائیوں کا انتظام کریں. اور اس کے بعد ادھر جو ہے اس نوجوان کے چچا بھی آ گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ اسی وقت اس نوجوان کو دے دیا ہے، آپ بھی جائیں، جا کر کے تیاری کریں، اور آج ہی کی تاریخ میں مسجد نبوی کے اندر تیری بیٹی کا تیرے بھتیجے کے ساتھ میں نکاح کروں گا. وہ جا کے وہ بھی تیاری میں لگ گئے. اور اس کے بعد محترم ساجد حسین صاحب مسجد نبوی شریف میں نکاح ہوا. کیونکہ جبریل بتا چکے تھے کل اس نے مر جانا ہے. حضور کا مقصد یہی تھا چلو اس کی زندگی کی دونوں حسرتیں پوری ہو جائیں. اس کے بعد نکاح ہو گیا اور ایک صحابی کا جو ہے وہ گھر خالی تھا. حضور نے فرمایا کہ آپ اپنا گھر مکان انہیں دیتے. یا رسول اللہ قربان ہے.
سبحان اللہ. انہوں نے گھر حاضر کر دیا. حضور نے فرمایا کہ اس نوجوان کی بارات اس گھر میں پہنچا دی جائے. سامان بھی سارا، کھانا، حلوہ، ہر چیز وہاں پہنچا دی گئی. اس کے بعد حضور نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کل ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اس دلہا کے گھر کا چکر لگاتے رہنا. اللہ جب اس گھر سے رونے کی آواز آئے تو پھر مجھے فوراً اطلاع کرنا. اللہ. اس کے بعد وہ صحابی رسول حضور کا حکم تھا، وہ ظہر سے عصر تک وہ اپنی ڈیوٹی کرنے لگ گئے. اور جب بھی وہ اس گھر سے گزرتے ہیں تو اندر سے خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں، اس سے تو کوئی رونے کی آواز ہی نہیں آ رہی. اور اسی طرح وہ جو ہے عصر تک وہاں رہے. حضور کا جو فرمان تھا، مغرب کے قریب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم تھا، میں وہاں چکر لگاتا رہا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا، وہاں سے رونے کی تو کوئی آواز نہیں آئی، وہاں تو خوشی کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں سے کسی قسم کی رونے کی پریشانی والی کوئی بات ہے ہی نہیں. اب سرکار نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا راز ہے؟ جبریل تو کبھی غلط بات کرتے نہیں ہیں، وہی کلام الرحمن لے کر کے آنے والے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی زندگی کل ظہر تک ہے، یہ مر جائے گا، لیکن ابھی تک وہ جو ہے زندہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے حبیب، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، اسی طرح اس کی تقدیر لکھی جا چکی تھی جیسے جبریل امین نے آپ کی خدمت میں عرض کی. بات دراصل یہ ہے کہ جب انہیں رخصت کر کے گھر تک پہنچوایا، آپ نے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، رات کو نماز عشاء سے یہ فارغ ہوئے، دسترخوان لگا، اور اس کے بعد جیسے ہی عین کھانا کھانے لگے تو دروازے پر کسی فقیر نے، کسی ضرورت مند نے آن کر کے دستک دی، اور اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو. تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تو اتنی نیک ہے، اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ تو میرے نکاح میں آ گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے. تو آج ہم اس رب کے نام پر یہ کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتے ہیں. کھانا اٹھایا، فقیر کو دیا. جیسے ہی اس کی جھولی میں کھانا گیا، اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے اور کہا کہ مولا، اس جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور انہیں صاحب اولاد کرنا. اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب، تقدیر تو اسی طرح تھی، ظہر تک اس نے مر جانا تھا، لیکن وہ جو فقیر نے دعا دی اور انہوں نے جو صدقہ خیرات کھانا میرے نام پر قربان کیا ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے اس کی تقدیر کو بدل کر کے انہیں اور زیادہ لمبی اور طویل عمر عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے. اب سمی قادری سے ہم دو اشعار نعت کے سنتے ہیں. سمی، جبھی میری اگر آپ سنا دیں، آخری ایام چل رہے ہیں، مائک آپ کے ساتھ ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ. جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور غلامانی نبیوں حشر میں یوں پہچانے جائیں گے، غلامانی نبیوں حشر میں
پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بروزے کیا بات ہے. حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اور کیا کہنے شاعر کی کیا خوبصورت کلام آپ نے لکھا ہے اور ون آف مائی فیوریٹ کلام. اور اکثر میں اس کلام کی فرمائش نعت خواں حضرات سے کرتا رہتا ہوں. حبیب جعفری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب آپ نے کہا کہ 12,000 سے قریب ہم نے ہینڈ پمپ لگوائے ان علاقوں میں جہاں پہ پینے کے پانی کی سہولت نہیں تھی. اور کیا کیا سروسز ہیں آپ کی؟ ہم نے جب یہ سن 2004 میں ٹرسٹ کو قائم کیا تو ہم نے شروع کیا ان بے سہارا بچیوں کو جہیز دینے کے کام کے سلسلے میں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا. میں جس جگہ بزنس کرتا تھا وہاں مجھے گورنمنٹ آف سندھ نے چیئرمین بنایا, لوکل گورنمنٹ سندھ نے زکوٰۃ کمیٹی کا. تو اس طرح لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے. زکوٰۃ جو گورنمنٹ دیا کرتی تھی میں ڈسٹریبیوٹ جو رجسٹرڈ لوگ تھے. یس. تو میں نے جب دیکھا کہ انتہا ہے غربت کی اور وہ مائیں بوڑھی جو انتہا سے زیادہ مجبور تھیں آ کے ریکویسٹ کیا کرتی تھی کہ حبیب صاحب میری بیٹی کے بال سفید ہو رہے ہیں, خدا را اس کے لیے کچھ مدد کر دیجیے. میں کون ہوتا ہوں مدد کرنے والا؟ مدد تو وہی ذات کرتی ہے, ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. وہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں, بلا تفریق کریں جنہیں واقعی مدد کی ضرورت ہے. زبردست. اور وہاں کا وہ جذبہ آج تک, اس ٹائم پہ میں بھی جوان تھا لیکن آج میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میری کوشش ہے کہ اس مالک کے پاس جانے سے پہلے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر دوں. شاید میرا مولا قبول فرما لے اور آگے کے لیے آسانیاں ہو جائیں. بالکل ایسے ہی. انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے. اور جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں, فرض ہے آپ پہ, زکوٰۃ دیتے ہیں, فرض ہے, اور عبادات کرتے ہیں, وہاں پر حقوق العباد کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. بے شک دیا ہے. جب آپ کے پاس کثیر تعداد میں امداد جمع ہوتی ہے, فنڈ جمع ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان تو انسان کے ساتھ تا قیامت رہے گا, تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا کبھی شیطان نے بھڑکایا ہو کہ یار یہ جو حبیب پیسہ ہے, یار یہ پیسہ ادھر پراپرٹی پہ لگا دو, یار ادھر اپنے کام میں لگا دو, خیر ہے بعد میں کرتے رہیں گے, ساری زندگی پڑی ہے. بالکل آپ بجائے فرما رہے ہیں, فی زمانہ یہ سوچیں آتی ہیں. ساجد حسین صاحب میں آپ سے ایک یہاں ریکویسٹ کروں گا جو آج تک کسی آپ کے مہمان نے نہیں کی ہو. وہ ریکویسٹ یہ کہ آپ کے دل کی گہرائی میں جو سوالات ہیں جو آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ یہ سوال کیے جائیں سخت ترین, لیکن آپ نہیں کر رہے مجھے مہمان سمجھ کے, I request to you کہ وہ سوال کیجئے تاکہ میں ان کے جوابات دوں اور ہمارے دیکھنے والے شاید اگر 1000 میں سے ایک بندے کے بھی دل میں میری بات اتر گئی تو میں سمجھوں گا میری محنت وصول ہو گئی. اس وقت سماجی, چونکہ آپ نے کھل کے چلے بات بول دی, سماجی کام بہت ہمیں نظر آتے ہیں, ہونے چاہیے, اس میں ہمیں ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس لبادے میں پرسنل کام دھندوں, اپنی فیکٹری, اپنی انڈسٹریاں بنائی جا رہی ہیں,
آگے لبادہ ہے فلاحی کام کا، تو کوئی نہ نیب پوچھنے والا ہے، نہ اینٹی کرپشن پوچھنے والا ہے، چلیں جی یہ فلاحی کام کرتا ہے یہ آدمی. اب اس نے اور کتنی پراپرٹی جمع کر لی، اس امداد کے پیسوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی این جی اوز کے اکاؤنٹ پوچھنے والا نہیں ہے. جی کیا چل رہا ہے ان اکاؤنٹس میں، کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. جی صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے باتیں آپ کی بالکل درست ہیں. فی زمانہ میں اور آپ ہم انگلیاں اٹھانے میں بڑے ماسٹر ہیں. اگر ہم کسی سے ایک مشورہ لیں تو 1000 لوگ مشورہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن اگر 1000 لوگوں سے سوال کیا جائے کہ اللہ کے نام پر 1000 روپیہ دے دو تو شاید ایک بھی نظر نہیں آتا فی زمانہ. تو ساجد صاحب فیکٹریاں بنا لی یا ملیں لگا لی یا اس نے ایئر لائن بنا لی، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے. آپ یہ سوچئے کہ وہ جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے کیا کسی کا بھلا ہو رہا ہے. اگر 1000 میں سے ایک غریب کا بھی چولہا وہ جلا دے تو بہت بڑی نیکی ہے فی زمانہ. اس دور میں خون سفید ہو چکے ہیں. ٹرو، ایسا ہی. آپ اس بوڑھی ماں سے پوچھیں جس کے 4 یتیم بچے ہیں، 3500 روپے کے ایک کمرے میں بغیر پنکھے کے ان بچوں کو بیوہ پال رہی ہے، اور اس کے برابر میں ہی ایک بنگلہ 1000 گز کا جس میں 24 گھنٹے اے سی چل رہے ہیں. رات کو 12 بجے کال کر کے پیزے منگوائے جاتے ہیں اور پیپسیاں ایک بنگلے میں، اور پڑوس میں بل بلا رہے ہیں بچے بھوک سے، لیکن وہ خوددار ماں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. ذرا سوچئے گا ان بچوں کا. بالکل ایسے ہی. خدا را ان لوگوں کی مدد کیجئے جو واقعی مستحق ہیں، اور آنکھیں بند مت کیجئے. اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ بھی ضرور دیکھیے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں اور یہ کہاں لگایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہی تھا کہ دینے والے تو دے رہے ہیں، وہ پیسہ لگ کہاں رہا ہے، کیا خیر کے کاموں میں لگ بھی رہا ہے یا نہیں. بالکل جناب، بالکل لگ رہا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے پہ کئی لوگ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، حبیب صاحب وہ آپ نئی گاڑی کیوں نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا وہ 99 کا ماڈل جو جوان تھا اس وقت، آج وہ بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، یہی گاڑی کافی ہے. یار آپ تو اتنے کام کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ کو کاروبار تھوڑی کرتے ہیں. کاروبار تو ہم کر رہے ہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے، اور کاروبار اس ذات کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ میں منافع دے گی. یہ تو وقتی منافع ہیں، وقتی جائیدادیں ہیں. آپ اس وقت کو ضرور نظروں میں رکھیے، ذہن میں رکھیے جب آپ پجاروں سے اتر جائیں گے اور کچھ کندھوں کے اوپر آپ آ جائیں گے. کیا بات ہے. نہیں، اور آپ نہ صرف کندھوں پہ آئیں گے بلکہ اتنے بے بس ہوں گے کہ آپ کروٹ بھی نہیں بدل سکیں گے. بالکل ایسا ہی. اس وقت کو ذہن میں رکھیں. راشن آپ تقسیم کر رہے ہیں، کھانا بھی لوگوں کو غالباً کھلا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی تو شتر مرغ کھلائیں نا. سیٹ آپ کو نہیں دیتا کیا شتر مرغ کھلانے کے نہیں، لیے؟ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم جو ہماری حیثیت ہے وہ ہم کرتے ہیں. نہ تو ہمیں کوئی بڑے بڑے لوگ چندہ دیتے ہیں اور نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے شرکت کرنی ہے تو بسم اللہ، اور نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں. نہ ہمارے پاس کوئی بینک لمبے چوڑے اکاؤنٹ ہے، صرف ایک ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے جس میں کوئی بھی ڈونیٹ 10 روپے کر سکتا ہے یا 10,000 کر سکتا ہے. اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس پراپرٹیاں ہیں، نہ ملیں ہیں. بس ایک ہی خوشی ہے کہ شاید یہ کام ہمارے لیے باعث آسانی ہو جائے، اور میں ان لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں جو ہم پہ اندھا اعتماد کر کے ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ریلی اپریشیٹ. اور جس طرح حبیب جعفری نے ایک بات کہی کہ وہ خوددار ماں، وہ بیوہ بھی ہے، ماں بھی ہے، بچے بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور ہم اہل محلہ آرڈر کیے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ برانڈز کے ریسٹورنٹ سے، اپنے بچوں کو اچھا کھلانے میں لگے ہوئے ہیں، خود اچھا کھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور وہ بھوکا تڑپ رہا ہے. اور وہ خوددار ماں، وہ مانگ بھی نہیں رہی کسی سے، وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا ہمیں تائید کی ہے. ہمیں کہا ہے کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں کسی بھی رنگ نسل کے لوگ کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ جب آپ کچھ اچھا کھائیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، کہ کہیں پڑوس کا بچہ وہ دیکھ کے احساس محرومی میں نہ چلا جائے کہ یہ اچھا پھل فروٹ کھاتے ہیں اور یہ ہمارے گھر پہ نہیں آتا. تو یہ لمحہ فکری ہے، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. اب آگے عید آ رہی ہے، غریب پریشان ہے عید کرنے کے لیے. اب وہ
پیسوں کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کہیں کسی طرح اپنے بچوں کو عید کروائی جائے. تو بہت سارے مخیر حضرات لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں, لیکن بانٹیں اس ہاتھ سے بانٹیں, اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. مزہ تو تب ہے سر. سیالوی صاحب, شتر مرغ حلال ہے حرام ہے؟ سر اوپر سے آیا ہوں میں, پتہ نہیں کچھ ایسی بات لے آیا ہوں جو آپ بھی بولو گے یار یہ آج موضوع تو نہیں تھا, یہ آج کیا سوال کر لیا, کیونکہ پورا رمضان شتر مرغ پہ بحث چلی ہے. پھر علماء نے یہ کہا کہ یار وہ یہ تو حلال ہی نہیں ہے. جی جی جی, تو جب حلال نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیسے کھا رہے ہیں سر؟ بس اب کیا کہہ سکتے ہیں جی, لوگوں کا اپنا ایک ظرف ہے, اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم اور آپ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے شوکت وہ, حسین سیالوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ شتر مرغ حرام جی بالکل حرام ہے؟ جی, میں اس کا قائل نہیں ہوں. آپ نہیں کھائیں گے اگر آپ کو؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی علماء کی وہ جماعت جو اس سے حرام کہہ رہی ہے, میرا شمار انہی کے اندر کر دیں. اچھا جی, تو پھر یہ جو کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو حلال کہہ رہے ہیں اس کو, ظاہر سی بات ہے. جب یہ کھایا جا رہا ہے. او ہو, علماء فکریہ نہیں ہے. جی. تو امت کی اصلاح کریں نا, آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داری ہے سیالوی صاحب. جی بالکل, میں وہی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارا جو کام ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے محراب و منبر سے, ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اب وہی والی بات ہے کہ زور زبردستی کسی کو گھسیٹ کر تو ہم روک نہیں سکتے, آگے ان کے دیوار کھڑی کرنے سے تو رہے ہم. اب ہم بتا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں جی کہ جو پرندہ یا جانور پیر سے پکڑ کر کھائے جی خوراک, جی تو وہ حرام ہے, جی, اور جو چونچ سے کھائے جی, وہ حلال ہے. میں عرض کروں ساجد بھائی, یہ ایک الگ ہماری وہ, کیونکہ اصل وہ ٹائم ختم ہو جائے گا, ہم نے کیونکہ شب قدر اور تاکراتوں کی طرف آنا ہے. بس آپ کے اس سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. اب یہ ایک الگ, ہاں بس اس کو چھوڑ دیں, الگ وہ بحث ہے. تو میں شب قدر کے حوالے سے, جیسے آپ نے تاکراتوں اور شب قدر کے حوالے سے وہ کہا, اس پہ میں اپنے حاضرین و ناظرین کو علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہلی امتوں کی عمروں اور ان کی عبادات کا ذکر کیا گیا, ظاہر ہے ان کی عمریں بڑی لمبی اور طویل ہوا کرتی تھی, اور پھر اسی انداز سے وہ عبادات بھی کیا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافی اس پر جو ہے وہ پریشان ہو گئے, اس لیے کیونکہ حضور کو اپنی امت سے بے مثل و بے مثال پیار ہے کہ پہلی امتیں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ, کئی سو سال عمر, اور پھر اسی حساب سے ان کی عبادات بھی, اور میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ بہت ہی تھوڑی اور قلیل ہیں. اس پر جو ہے پھر جبریل امین اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جائیے اور حضور کی بارگاہ میں سورہ قدر لے کر کے جائیے. تو جبریل امین جو ہے وہ کلام الرحمن کی سورہ قدر لے کر کے حاضر ہوئے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ ہم نے آپ کو, کہ شب قدر وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, اور پھر وہ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی حضور کو تسلی دی گئی, تشفی دی گئی کہ پیارے حبیب آپ امت کے حوالے سے غمزدہ نہ ہو, پریشان نہ ہو. اگرچہ پہلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت طویل اور لمبی ہوا کرتی تھی, ان کی عبادات اگرچہ زیادہ تھی, آپ کی امت کو شب قدر دی جا رہی ہے, اور آپ کی امت کا جو بھی شب قدر کے اندر اس رات میں عبادت کرے گا, ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی. اور پھر حدیث پاک ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جو ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتا ہے. اچھا, یہ جو شب قدر ہے, یہ اتنی عظمت والی رات ہے. یہ جو ساجد حسین صاحب اعتکاف کیا جاتا ہے, یہ اعتکاف کا مقصد بھی شب قدر کا حصول ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک کا بھی اعتکاف کیا, حضور نے جو ہے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا. سبحان اللہ. اور جب شب قدر کو پا لیا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر ہے, تو پھر حضور نے جو ہے وہ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا. سبحان اللہ. اور اس میں بھی پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقت اور مہربانی دیکھیں کہ بتا دیا گیا کہ شب قدر کو اگرچہ پانا ہے
تو پھر 5 ताक रातों के अंदर आप शब बेदारी का एहतमाम करके इससे जो है वो आप पा सकते हैं, इससे आप तलाश कर सकते हैं। अब वो 5 ताक रातें कौन सी हैं? 21वीं शब, 23वीं शब जो कि 21वीं भी गुजर गई, 23वीं भी गुजर गई, फिर फरमाया कि 25वीं शब जो कि आज की शब है। सुभान अल्लाह। यानी इस वक्त हम एक ताक रात में बैठकर ताक रात में ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो हम अपने हाजरीन व नाजरीन की खिदमत आलिया में ये अर्ज और गुजारिश करेंगे कि आज 25वीं शब है, ताक रात है, तो इसमें आप भरपूर इबादत कीजिए। इस रात को आप शब बेदारी का एहतमाम कीजिए। मुमकिन तौर पर आज की शब भी शब कदर हो सकती है, जो कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो इसलिए हमें गफलत और लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना। जहां दीगर आपकी मसरूफियात है उसमें से आज आप जो है जिंदगी में न जाने फिर हमें ये शब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये ताक रात मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो बरहक है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो लिहाजा आज की जो रात है इसमें भरपूर शब बेदारी का एहतमाम कीजिए, भरपूर इसमें इबादत कीजिए, कलामुर रहमान की तिलावत कीजिए, आप नफली इबादत कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। इसी तरह फरमाया कि 27वीं शब, चौथी ताक रातों की बात कर रहा था मैं, चौथी फरमाया कि 27वीं शब सही, और 5वीं फरमाया कि 29वीं शब। अब इसमें जो है जैसे आपने कहा कि इन 5 ताक रातों में से कौन सी शब है, सही, तो उसमें जो है वो तकरीबन जो है वो जमहूर के जो अकवाल हमें मिलते हैं वो बहुत सारे 27वीं शब के मुतल्लिक मिलते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, बाज रिवायात 29वीं शब के बारे में भी हैं, बाज जो है 23वीं शब के बारे में भी हैं। ऐसा ही। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है साजिद भाई, वो हमारे लिए हरफ आखिर है, हरफ आखिर है, ऐसा क्योंकि ही। अल्लाह के प्यारे बोल दिया, नबी बात ने खत्म जब हुआ। फरमा दिया हाँ, तो खत्म बात हुआ, खत्म हो खत्म हो गई। गई। हुजूर ने फरमा दिया कि भाई इन 5 ताक रातों में आप इससे तलाश करो। बाकी अच्छी बात है, 27वीं शब में भी हमें भरपूर एहतमाम करना चाहिए, हर ताक रात में करना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं कि 27वीं शब आए उसमें भरपूर हम एहतमाम करें, सारी रात जागें, कसरत के साथ इबादत करें और गरीबों की मदद करें, बेसहारा के लिए जो है हम सहारा बन जाएं, यानी सारी नेकियों के काम हम करें। तो बाकी ताक रातों को हम नजरअंदाज कर दें, ऐसा ना, क्योंकि अल्लाह के जो नबी का फरमान है वो हमारे लिए हरफ आखिर है। इसलिए हम 27 में जहां भरपूर अंदाज में इसमें जो है शब बेदारी का और एहतमाम और दीगर खैर के काम हम सर अंजाम देते हैं, तो इसी तरह हमें जो है पूरा रमजानुल मुबारक खैर के काम करने चाहिए, बल्कि पूरा साल करना चाहिए। और ख़ास करके जो 5 ताक रातें हैं इसमें तो हमें भरपूर तरीके से करना चाहिए। आखिरी बात, कुर्बान जाए हुजूर की अजमत और शान पर, हुजूर ने इस रात की कुछ अलामतें भी बता दी साजिद भाई। सुभान अल्लाह। अब देखिए मजीद आसानी हाँ, कि पहले तो बताया कि ये 5 ताक रातें हैं, आखिरी अशरा में है और 5 ताक रातें। अब जो है उसकी कुछ अलामतें भी बता दी, निशानियां भी बता दी कि अच्छा उसमें कौन सी पहली निशानी फरमाया कि शब कदर की जो रात होती है उसमें बादल नहीं होता, आसमान बिल्कुल क्लियर साफ होता है। दूसरी अलामत फरमाया कि उस रात में न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। सही। फरमाया कि मोतदिल मौसम होगा, मोतदिल वो रात होगी। और इसी तरह तीसरी निशानी फरमाया कि उसमें जो है शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। अमूमन आप शहर में तो ऐसा नहीं है, देहातों में आप देखते होंगे कि ये सितारे गिर रहे होते हैं, हाँ, सितारा टूटना जिसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही। वो यही है। लेकिन इस रात में जो शब कदर है उसमें सितारा जो है वो गिरता नहीं है। हाँ, अच्छा, इसी तरह जो है फरमाया कि एक निशानी ये है कि जब इस रात, ये रात यानी खत्म होती है, तो सुबह जब इसका सूरज तुलू होता है तो वो बगैर किरणों के तुलू होता है। वो ऐसा सूरज तुलू होता है जैसे 14वीं रात का 14वीं चांद, जबरदस्त। 14वीं रात का चांद, इस तरह। और एक अलामत और बताई फरमाया कि जब शब कदर आती है तो इसमें समंदर का कड़वा पानी भी मीठा हो जाता है। तो ये अलामात हैं शब कदर की, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है और हमें बता दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की सियालवी साहब ने, तमाम दलाइल और हक़ाइक़ को सामने रखा। हबीब जाफ़ी साहब क्या मैसेज देंगे नौजवानों को?
ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں کیسے اپنا کردار ادا کریں؟ میسج بس اتنا صحیح ہے کہ بابرکت مہینہ ہے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، کسی کی تکلیف کو محسوس کیجئے، اور اگر ہو سکے آپ کے بس میں ہو تو اس کی ضرور مدد کیجئے. نہ جانے کون سی نیکی آپ کے لیے باعث نجات بن سکتی ہے. آپ بڑھ چڑھ کر ان دنوں میں خاص طور پر ان بیواؤں کی ضرور مدد کیجئے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں کوئی دینے والا نہیں ہے. ان کو راشن ضرور پہنچائے، اور راشن ایسے نہ دیجئے. خدا را میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو راشن دے رہے ہیں، راشن کا ایک پیکٹ بنائیے اور اس میں سوئیاں رکھ کے دینے والے کو کہیے کہ یہ عید کا گفٹ ہے تمہارے لیے، یہ نہ کہیے کہ یہ راشن ہے، تاکہ عزت نفس نہ مجروح ہو کسی کی، وہ خوشی سے قبول کرے. زبردست. نہ کہ ہم نمائش کریں اور ہم ٹرک کھڑا کر کے توڑے آٹے کے بانٹ رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. ایسا مت کیجئے. کوشش کیجئے. امام زین العابدین علیہ السلام جب وفات پا گئے تو انہیں غسل دیا جا رہا تھا. غسل دینے والے نے دیکھا کہ کمر پہ امام کے بے شمار نشان ہیں رسیوں کے. تو ان کے بیٹے سے پوچھا کسی نے کہ یہ نشان کیسے ہیں کمر پہ؟ تو بیٹے نے کہا یہ میرے بابا کی کمر پہ وہ نشان ہے جب وہ رات کو کمر پہ راشن باندھ کر بیواؤں کے گھر پہ پہنچایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کوئی دیکھتا نہیں تھا. اور آج ہم کہ ہم چینلوں پہ بیٹھ کے نمائشی جملے ادا کرتے ہیں، حقیقت سے بہت دور ہیں، اور نہ جانے کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے. لہذا ہر لمحے توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، اور ہو سکے تو ان لوگوں کی مدد کیجئے جو واقعی مستحق ہیں، اور ان لوگوں کا سہارا بنیے جنہیں سہارے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. میں اگر بولوں گا تو میرے محترم میں تو پوری رات اس کے اوپر لیکچر دے سکتا ہوں. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ٹائم ہم آپ کو دیں. بہرحال اتنے میسیج ہیں، اتنے اللہ کے فرمان ہیں، اتنی احادیث ہیں کہ اگر انسان چند بھی پڑھے تو صبح سحر ہو جائے گی. لیکن مختصر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ کام کر لو جو کل آپ کے لیے باعث نجات بن جائے. زبردست. وہاں نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی کال آئے گی، نہ کوئی پرچی ہوگی، نہ کوئی اے سی چلے گا. صرف اگر روشن ہوگی قبر تو آپ کے اعمال کی وجہ سے وہ قبر روشن ہو جائے گی جو آپ نے اس دنیا میں اعمال کیے ہیں. اور یہی کام آنی ہے چیزیں جو آپ لوگوں کا دل جیت لو گے، کیونکہ دل میں خدا بستا ہے. کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ سے بچنا، کیونکہ یہ آہ مجبور کی آہ. میں خاص طور پر ان جوانوں سے کہوں گا مجبور کی آہ سے بچنا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ عرش پر جا رہی ہوتی ہے. اور آخری جملہ ایک کہہ دوں، تھوڑا سا سخت ہے، سخت کہہ دیں کہ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ہاں آپ جذبات ان ڈاکو بھائیوں سے جو صرف چند پیسوں کے لیے یا موبائل کے لیے جوان بچوں کو گولی مار دیتے ہیں. اس ماں سے پوچھئے، اس ضعیف باپ سے پوچھئے جس نے کتنی محنت سے اس کو جوان کیا اور آج باپ بوڑھا اس کی امید پر زندہ ہے. اس مظلوم سے پوچھئے جس کو گولیاں لگ گئی، اس کے دل میں تنخواہ دینے کے بعد کیا کیا حسرتیں تھیں کہ میں اپنی ماں کو جا کے آج تنخواہ دوں گا، بہنوں کے لیے چوڑیاں خریدوں گا، باپ کو دوائی کے کچھ پیسے دوں گا. لیکن ظالم چند پیسوں کے لیے 25 اور 30 ہزار کے لیے نہ دینے پر گولی مار دیتے ہیں. اللہ ان کو نیک ہدایت دے دے، اور اللہ اس کائنات میں ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے جو کسی ماں کا دل دکھاتے ہیں، جو کسی بوڑھے باپ کا سہارا چھینتے ہیں، جو معصوم بچوں کا بھائی چھین لیتے ہیں. اس بہن سے پوچھے اس پہ کیا گزرتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا ایک ہی بھائی تھا کمانے والا، وہ بھی ظالموں نے ایک موبائل کے لیے گولی مار دی. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ حکومت وقت کو جاگنا چاہیے، لیکن نہیں. لٹیروں کو کھلی چھٹی ہے، ظالموں کو چھٹی ہے. اور میرے جیسا آپ جیسا شریف آدمی اگر غلطی سے سگنل بھی توڑ دے تو ڈائریکٹ FIR ہے، ورنہ پھر عیدی کے لیے نئے نئے نوٹ. ادروائز کوئی ہمارے غریبوں کے لیے معافی نہیں ہے. امیر چاہے
तो जो मर्जी कर ले, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन सब कानून है तो सिर्फ गरीब के लिए, और परेशानियां हैं तो मजबूरों के लिए, बेबसों के लिए, बेकसों के लिए, माजूरों के लिए। अल्लाह ताला इस रमजान मुबारक की बरकत से आमीन। तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे दे जो आज भटक रहे हैं, जो सब कुछ समझते हैं कि हम ही हम हैं। अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे दे। आमीन। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं साहब। बहुत खूबसूरत बातें करके साहब। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मैंने कुछ मैसेज देने की कोशिश की है। पहुंच गया सर, शायद करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच गया सर। कर जाए मेरी बात। आइए मिलकर इंसानियत की खिदमत करें, आइए मिलकर प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं और नंगे बदन के कपड़े पहना दें। हो सकता है कि यही नेकी मेरे रब को पसंद आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद बहुत खूबसूरत साहब। बात की जनाब हबीब जाफरी ने। और हाथ जोड़कर ये उन डाकू भाइयों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईद मनाएं, डाकू भी ईद मनाएं, लेकिन वो ईद किसी के खून से ना मनाएं, खून रेजी ना करें। आप छीना झपटी अगर कर रहे हैं तो वैसे तो ये गुनाह है, कबीरा है, ना करें। लेकिन अगर आप मजबूर हैं या आपका ये पेशा बन चुका है, आप जेल आना जाना आपका धंधा है, तो आप जाएं, आप करें काम, लेकिन गोली ना चलाएं, आप छीना झपटी करें, किसी का लाल ना मारें। वो एक ही कफील क्यों ना हो, फिर उसकी पूरी फैमिली रुल जाती है, उसका घराना रुल जाता है, भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। फिर इस दौर के जानवर उनकी अज़वाज पे नजरें डालते हैं, तो बहुत सारे गुनाह आप एक साथ कर जाते हैं। जब आप किसी एक मासूम की जान ले लेते हैं तो जान लेने से गुरेज करें। और गुलाम नबी मेमन साहब, ये आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप सिक्योरिटी के इस वक्त हेड हैं पुलिस के, आप सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं और जो नफरी है उसमें इजाफा करें ताकि ये डाकू राज ख़त्म हो सके। अब तो ये कहा जा रहा है कि इस शहर में बाहर से लोग आते हैं ईद मनाने, बाहर से लोग, कि भाई कराची वालों को लूट के हमने अपने अपने गांव निकल जाना है। तो ये ज़रा आपका भी फ़र्ज़ है, आपने भी इस दुनिया से चले जाना है, अल्लाह पाक के हुजूर, अल्लाह पाक के आगे पेश होना है। मैं चाहूँगा सियालवी साहब से भी हम मैसेज लें, फिर दो अशारनात के सुने हम इख्तिताम की तरफ जाएँ। जी साजिद भाई, आप लोगों ने, दोनों हजरात ने बहुत ही जो दर्दमंदाना एक अपील की है, यकीनन ये हर साहिब ईमान के दिल की आवाज़ है। और मैं एक रोज़ पहले ही अखबार में एक माँ का दर्द, यही मैं जिस तरह भी आप बयान कर रहे हैं, अपने एक दिली कैफियत का इजहार कर रहे हैं, वो माँ भी यही रो रो के फरियाद कर रही थी कि आप देखें, ले लें जो कुछ लेना है ले लें, पर गोली ना मारें। और वाकई देखें, एक बच्चे की विलादत से लेकर उसकी जवानी तक उसके माँ बाप ही जानते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई। अब जब वो इस काबिल हुआ कि उस एक चिराग के जलने से न जाने कितने घरों तक रोशनी पहुंच रही है, उस एक इंसान की वजह से कितने घरों में चूल्हे जल रहे हैं, ठीक है, वो जब दुनिया से जाता है तो तब पता चलता है कि वो कितना बड़ा आदमी था। तो बहरहाल ये गुजारिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही इस्लाम की ये तालीमात हैं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, ठीक है। और बाकी रही बात ये, देखें, मैं यहाँ एक छोटी सी हदीस ये मैसेज के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, दिल तोड़ने के हवाले से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा हैं, असहाब रसूल मौजूद हैं। एक शख्स आया और आकर कुछ देर के लिए उस मजमे में बैठा, फिर वो उठ करके चला गया। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ग़ुलामों, जिसने जन्नती को देखना है वो जा रहा है, उससे देख लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल उठ कर के अर्ज़ की कि मुझे इजाज़त है मिलने की। सरकार ने फरमाया इजाज़त है। उसके पीछे चले गए और उनसे कहा कि मैं कुछ रोज़ आपके साथ ठहरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे साथ रह के आप क्या करेंगे? जब इसरार किया उन्होंने कहा ठीक है। असल वो सहाबी रसूल देखना चाहते थे कि इनके अंदर ऐसा कौन सा हसीन अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जन्नती है। तो जा कर के देखा, वही मामूल की 5 वक्त की नमाज है, वही कुरान की तिलावत है, नमाज इशराक है, नमाज चाश्त है, तहज्जुद की नमाज है, जो असहाब रसूल का मामूल था। तो उसके बाद कुछ दिन रुकने के बाद जब आने लगे तो कहने लगे कि मैं इसलिए आया था, देखना चाहता था कि आपके अंदर ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नती होने की बात कर दी। तो ये तो सारे काम हम भी करते हैं,
تو لہٰذا آپ بتائیں کوئی عمل آپ کے اندر ایسا ہے جو کہ پوشیدہ ہے؟ صحیح. تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی انسان کا دل نہیں دکھایا. اللہ سبحان اللہ. بس. بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے کہ دل میں خدا بستا ہے. سمی 3 منٹ ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چھپے آفتاب کو پھیر لے، چھپے آفتاب کو پھیر لے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازشوں کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. کسی امتی کو جو نار میں لیے جا رہے ہو ملائکہ، کسی امتی کو جو نار میں لیے جا رہے ہو ملائکہ، لیے جا رہے ہو ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو چھوڑ دے، وہ پکڑ کے خلد میں چھوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو. ماشاءاللہ بہت خوب سمی. اور ٹائم سر ہمارے اجازت لینے کا ہوا چاہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ملاقات ہوگی آپ سے کل کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.